إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 12واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے اسلامی مقدسات اور قادیانی روش۔ یاد رہے کہ اسلام اور امت مسلمہ کے ہاں معروف و مشہور مقامات مقدسہ یا مساجد 3 جن کے فضائل اور پھر ان کے محل وقوع، ان 2 امر کے بارے میں اس دنیا میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ جگہیں کون سی ہیں اور کہاں ہیں۔ نہ صرف مسلمان امت بلکہ پوری انسانیت ان سے متعارف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سفر نہ کرو مگر 3 مساجد کے لیے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اب مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے، اور مسجد اقصی کا محل وقوع بیت المقدس کا شہر ہے۔
آج تک تاریخ اسلام میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا چاہے کہ کوئی مدعی مجددیت ہو، محدثیت ہو، مدعی نبوت ہو، پھر وہ ایسی جسارت کا مرتکب ہو کہ وہ ان تینوں مذکورہ مقامات مقدسہ کے مصداق میں تبدیلی کرنے کی سعی کرے، یا ان مقامات کے فضائل دیگر مقامات کے لیے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرے۔ یقیناً ایسا کرنا شریعت کی روح سے الحاد فی آیات اللہ کہلاتا ہے، کیونکہ جب قرآن و سنت نے مسجد حرام اس کے موقع کو بھی متعین فرما دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ کا گھر اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے، یہ وہی شہر ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اسی طرح مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، جس کی تعمیر مہاجرین و انصار نے جناب رسول اللہ کی رہنمائی میں اور ان کی معیت میں فرمائی، پھر مسجد اقصی اسے بھی قرآن کریم نے متعین فرما دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کی جگہ ہے۔ تو ان تینوں مقامات میں تحریف، ان کے مواقع میں تبدیلی، یہ ایک طرف تو فی حد ذات ہی کذب ہے اور ساتھ ہی عظیم دجل بھی، یہ حق اور باطل میں خلط کرنے کی ایسی مثال ہے جس کا دیگر نمونہ ملنا مشکل ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم مؤرخ بھی جب کبھی مسجد حرام، مسجد نبوی یا مسجد اقصی کی تاریخ لکھنے لگے تو اس کا قلم لرز جائے گا کہ وہ حرم مکی، حرم مدنی اور مسجد اقصی کے محل وقوع کو بجائے عربستان کے ہندوستان اور قادیان قرار دینے لگے، یا دنیا کے کسی اور خطے کو اس شرف سے مشرف کرنے کا تصور بھی کر سکیں جو شارع علیہ السلام نے ان کے لیے بیان فرمایا ہے۔ بلکہ حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں ان امور کو ثبت فرما دیا، مگر مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا، پھر اس نے اپنی اس کارروائی کی خاطر نام بھی وحی اور الہام و کشف کا استعمال کیا۔ قبل اس کے کہ ہم اس مرزائی کارروائی کا قادیانی حوالوں سے ذکر کریں، مناسب ہوگا کہ ہم ان تینوں مقامات کے بارے میں شرعی مصادر میں موجود ان کے کچھ فضائل اور محل وقوع کی طرف اشارہ کریں۔ مسجد حرام یہ اللہ تعالی کا پہلا وہ قدیمی گھر ہے جو اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، جسے خالق نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی قرۂ ارض میں حرم محترم قرار دیا۔ قرآن حکیم میں اس مقام کی منزلت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، یہ وہ پہلا گھر ہے
جو دنیا جہان کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنا، جس میں آیات بینات ہیں، یعنی واضح نشانات قدرت ہیں۔ یہاں مقام ابراہیم ہے، اور یہ کہاں ہے؟ ببکۃ مبارکن، یہ مکہ مبارکہ میں ہے۔ گویا مکان و محل بھی متعین کر دیے گئے، اور شہر مکہ مکرمہ اس کے لیے موقع قرار دیا گیا۔ پھر مقام و منزلت بھی بیان کر دی کہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، یہ نشانات علامات پر مشتمل ہے۔ قرۂ ارض کے مکین سبھی جانتے ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، کہ مسلمانان عالم اسی کا حج کرتے ہیں۔ یہی شہر مولد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حق تعالی شانہ اس کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اولم یروا انا جعلناہ حرما آمنا، یہ وہ حرم محترم ہے جسے اللہ نے امن کا شہر قرار دیا۔ یہی وہ شہر ہے رحمت للعالمین، اور رب العالمین کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ امت مسلمہ کے قلوب اکناف عالم سے اسی شہر کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ قبلہ عالم ہے۔ حرم محترم کی قدر و منزلت کے مختلف پہلوؤں پر قرآن و سنت کی نصوص کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک فرض نماز کا اجر 1,00,000 نماز شمار ہوتا ہے۔ پھر مسجد نبوی، اس کا موقع، مقام و منزلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الہجرت اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مہاجرین و انصار کے ہاتھوں تاسیس ہونے والی اور تعمیر ہونے والی یہ مسجد ہے، مسجد نبوی جسے کہا جاتا ہے۔ جس مسجد نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر خاتم المساجد ہونے کا لقب پایا، کہ جس کے بعد کسی نبی کے ہاتھوں تعمیر ہونے کا شرف کسی دیگر مسجد کو حاصل نہ ہوگا۔ اس میں ایک نماز کی ادائیگی 1000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی کا یہ شرف اور مقام ہر دو متعین ہیں۔ اس کا مکان و محل وقوع مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کا کوئی دیگر شہر یا مقام نہیں ہو سکتا۔ اس شہر کے رہنے والوں کو قرآن کریم نے انصار کے لقب سے مشرف فرمایا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ہجرت کی دعوت دی، پھر کمال درجہ ان کی نصرت بھی فرمائی، مہاجرین مکہ کا مکمل طور پر ساتھ دیا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہیں پر جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کی اپنی بقیہ حیات طیبہ گزاری، یہیں پر اولین اسلامی مملکت کی تاسیس ہوئی، یہیں پر شریعت اسلامیہ کا عملی نفاذ عمل میں آیا۔ اس شہر کو جو یثرب تھا مدینۃ الرسول ہونے کا لقب مل گیا، اور اس مسجد کو مسجد نبوی ہونے کا شرف ملا۔ یہی شہر مدفن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی، دونوں محترم مقام ہیں جن کی زیارت ہر مومن کی انتہائی تمنا ہوتی ہے۔ مسجد اقصی یہ تیسری وہ مسجد ہے جس کا قصد سفر باعث شرف و فضیلت ہے۔ یہی وہ قبلہ اول ہے جس کی طرف متوجہ ہو کر اہل اسلام نے ایک مدت تک نمازیں ادا کی۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء مبارک کا آغاز تو مسجد حرام سے ہوا اور اس کا منتہا یہی مسجد اقصی ہے۔ قرآن کریم اس کی عظمت میں یوں ناطق ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنایا تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مسجد اقصی کے فضائل میں سے ہے کہ اس میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کے اولین عہد سے لے کے آج تک کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا، نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلموں میں، جس نے حرم محترم مکہ مکرمہ، حرم محترم مدینہ منورہ یا قبلہ اول مسجد اقصی کے متعین مصداق میں تبدیلی کی سعی کی ہو، یا کسی دیگر جگہ کو اس نے ان کا مصداق ٹھہرایا ہو، یا اس کے لیے وہ فضائل ثابت کرنے کی جسارت کی ہو جو ان مذکورہ اسلامی مقامات مقدسہ کے لیے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وحی محمدی میں جب ان مقدسات کی اسماء اور ان کے فضائل اور ان مقامات کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے مقامات اور محل وقوع کے بارے میں کسی کو کوئی شک و التباس نہیں ہوتا، نہ کسی قسم کا اشکال کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ پوری وضاحت اور کمال قطعیت سے ان کے مقامات و فضائل ثابت شدہ ہیں اور پوری امت مسلمہ کے ہاں اجماعی طور پر مسلمات میں سے ہیں۔ لہذا ان میں تحریف کی جسارت کسی ادنا ایمان والے سے کیسے متوقع ہو سکتی ہے؟ بلکہ کوئی غیر مسلم بھی ایسی جسارت نہیں کر سکتا کہ مسجد حرام، مسجد نبوی یا مسجد اقصی کے مصداق میں تحریف و تبدیلی کرنے کی جسارت کر سکے، مگر مرزا غلام احمد کس طرح یہ جسارت کرتا ہے اس کا مطالعہ کیجیے۔ مرزا غلام احمد ازالہ اوہام جلد 1 صفحہ 40، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 پر یوں رقم تراز ہے: اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیان۔ تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ پر شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ 3 شہروں کا نام
اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ یہ قادیان ہندوستان کا ایک قصبہ ہے جو مرزا غلام احمد کا مولد ہے۔ اب اسے مرزا غلام احمد قرآن میں داخل کرنے کی ناکام سعی کر رہے ہیں۔ یہ تو مسجد حرام کے بارے میں ہے، جس سے مرزا غلام احمد قرآن میں داخل کرنے کی ناکام سعی کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی اور مرزائی تحریف۔ قرآن حکیم میں حق تعالی شانہ نے تو مسجد الحرام اور مسجد اقصی کا ذکر کرتے ہوئے مسجد الحرام کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا آغاز اور مسجد اقصی کو اس کا منتہا قرار دیا۔ سورۃ اسراء میں یوں ارشاد ربانی ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ تو حق تعالی شانہ کا مسجد حرام اور مسجد اقصی کا تعین فرمانا ہے۔ پھر امت مسلمہ کے ہاں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اسراء اور معراج کے حوالے سے دونوں مسجدوں سے تعلق ہونے کی وجہ یہ امر بھی دونوں کا مقام متعین کرتا ہے۔ نیز امت مسلمہ بالاجماع اس آیت میں مسجد اقصی سے مراد وہ مسجد لیتی ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کی منتہا ہے، جس کا وجود بیت المقدس میں ہے۔ مگر اس کے برعکس قادیانیت کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کے ہاں مسجد اقصی سے مراد اس کی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی قادیان میں مسجد ہے۔ قادیانیت کے خطبہ الہامیہ مندرج روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 21 میں ہے: مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے، جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے: مبارکن مبارکن وکل امر مبارک یجعل فیہ۔ اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا قرآن شریف کی آیت بارکنا حولہ کے مطابق ہے، پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب قادیانیت کے اس مذکورہ حوالہ میں مندرجہ ذیل امور قابل تأمل ہیں۔ اولاً یہ الفاظ مبارکن مبارکن وکل امر مبارکن یجعل فیہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی، یہ خدا کا کلام ہے۔ ثانیاً یہ کلام سورۃ اسراء میں وارد اللہ تعالیٰ کی کلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ کے مطابق ہے۔ یہ مرزا کا قول ہے۔ ثالثاً بقول قادیانیت مسجد اقصی سے مراد قادیانیت کے مسیح موعود کی وہ مسجد ہے جو قادیان میں ہے۔ قادیانیت کی یہ تحریف اسلام کے مقامات مقدسہ میں تحریف ہے۔
جس کی غرض انسانیت کو اسلامی مقامات مقدسہ سے ہٹا کر قادیانی مقامات مقدسہ کی طرف متوجہ کرنے کی ناکام سعی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کھلی مثال ہو سکتی ہے قادیانیت کی تحریف کی۔ حج بیت اللہ اور حج قادیان کا تصور۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ قادیان کی زیارت نفلی حج سے افضل ہے۔ وہ آئینہ کمالات مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 میں لکھتا ہے، لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ ہے، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی۔ اب مرزا کے اس قول سے اس کی غرض کھلی اور واضح ہے کہ وہ لوگوں کی توجہات کو اسلامی مقامات مقدسہ سے ہٹا کر قادیانی مقامات مقدسہ کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہے۔ دراصل یہ ذل و بروز کے اس نظریہ کی جو قادیانیت کی بنیاد ہے اس کی سلبی تاثیر ہے، جس نظریہ کا تصور نہ اسلام میں ہے، نہ دیگر کسی آسمانی مذہب میں، نہ کسی مہذب انسانی سوسائٹی میں۔ قادیان کا حرم محترم ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مکہ مکرمہ کو حرم محترم کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ سرزمین قادیان حرم محترم ہے۔ وہ در سمین کے صفحہ 52 پر اپنے منظوم کلام میں یوں گویا ہے، زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے ارض حرم ہے۔ غور کریں کہ اپنے آپ کو بروز محمد کہنے والا اسلام کے حرم محترم کی جگہ اپنا ایک دوسرا خود ساختہ حرم بھی پیش کر رہا ہے۔ پھر قادیانی مقامات کی زیارت کی ترغیب کے بارے میں بھی غور فرمائیں۔ جس طرح اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اسلامی مقامات مقدسہ کی زیارت کی ترغیب دی ہے، قادیانیت اپنے پیروکاروں کو قادیانی مقامات مقدسہ کی زیارت کی ترغیب دیتی ہے۔ خلیفہ قادیان مرزا محمود حقیقت الرؤیا اس کے صفحہ 46 پہ لکھتا ہے، حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا، تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے۔ پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ خلیفہ قادیان مسلمانوں کے مرکز ہدایت، محبت وحی، مولد خاتم النبیین اور محجر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مقامات کی برکات کا انکاری ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی چھاتیاں خشک ہو چکی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ انسانیت اور امت کی ضرورت اب مکہ اور مدینہ سے نہیں قادیان سے پوری ہوگی، کیونکہ ان کی چھاتیاں تو خشک ہو چکی، اور اصل مقصد جس کی خاطر ذل و بروز کے نظریہ کے بانی مرزا غلام احمد نے یہ تمام مساعی کی ہیں، صرف یہی ہے کہ اہل اسلام کی توجہات کو حرمین شریفین اور مسجد اقصی سے ہٹا کر قادیان کی طرف مبذول کرایا جائے۔ ان مذکورہ قادیانی حوالوں کے بعد ہماری
یہ دعوت مخلصانہ ہے۔ ہم ابنائے ملت قادیان کو دعوت تأمل دیتے ہیں کہ اسلامی مقامات مقدسہ، ان کے مقامات، ان کے فضائل قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کیے گئے۔ اب ان کی جگہ پہ قادیانی مقامات کو لانا، پھر ان کی عظمت کو بیان کرنا، پھر ان کی زیارت کی ترغیب دینا، یہ سارا معاملہ اس غرض کے سوا اور کس لیے ہے کہ جن مقامات کی عظمت اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور امت مسلمہ کے قلوب میں ان کی عظمت راسخ ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت کی وجہ سے۔ اب بشریت کو، عمومی انسانوں کو، لوگوں کو ان سے ہٹا کر انہیں دیگر مقامات سے وابستہ کیا جائے، تاکہ لوگ اصلی مقامات مقدسہ کے تقدس سے ہٹ کر بروزی مقامات سے منسلک ہو جائیں۔ پھر امت مسلمہ اور دیگر انسانیت کے سامنے ایسی تجدیدات کو پیش کرنا، یقیناً یہ مرزا غلام احمد اور قادیانیت کی مقامات مقدسہ کے باب میں ایسی تحریف ہے جسے وہ تجدید کہیں، جو شریعت میں بھی تحریف اور الحاد فی آیات اللہ کا کھلا نمونہ ہے، جس سے ان کی غرض محض یہی ہے کہ لوگوں کو حقیقی اور اصلی اسلام سے ہٹا کر اپنے ذلی اسلام اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر خود ساختہ بروزی نبوت اور ذلی و بروزی نبی کی طرف انہیں متوجہ کیا جائے۔ پھر عجیب امر یہ ہے کہ اس تمام کارروائی کی کوئی بھی شرعی دلیل کتاب و سنت سے نہیں، محض مرزا غلام احمد کے خود ساختہ الہامات ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبی برحق کی وحی اور ان کے الہام کے علاوہ کسی دیگر کا الہام ہو یا کشف ہو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ پھر جو الہامات یا کشوف مخالف قرآن ہوں، مخالف حدیث ہوں، مخالف اجماع امت ہوں، اے ابنائے ملت قادیانیت، ان سے وابستگی آپ حضرات کے کچھ کام نہ آئے گی۔ دنیا و آخرت کی سعادت ساری انسانیت کی صرف اور صرف حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت سے وابستگی میں ہے، نہ کہ مدعی ذل و بروز کے امتی ہونے میں۔ ہماری حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ عمومی انسانیت کو راہ ہدایت دکھا دے، اور پھر ابنائے ملت قادیانیت کو بھی سبیل الہدی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔